الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا میرا موضوع ہے قربانی کے جانوروں کی تفصیل۔ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان میں سے کچھ ہی جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں، چھوٹے جانور، بڑے جانور۔ چھوٹے جانور بھیڑ، بکرا، دمبا، مینڈھا، ان میں میل فیمیل دونوں کی قربانی درست ہے۔ ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ اگر 6 ماہ کا دمبا جو بدن میں دیکھنے کے اعتبار سے جسامت میں 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ان کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی ان جانوروں میں بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، ان میں جو ہے صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی درست ہے۔ دوسرے وہ جانور، بڑے جانور، گائے، بیل، بھینس، اونٹ۔ گائے، بیل، بھینس، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ ان کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ، اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ اس کی قربانی میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ پارٹنرشپ میں جو بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شرکاء میں سے یعنی پارٹنرشپ میں سے کسی ایک کی آمدنی بھی حرام ہو یا محض گوشت کھانے کی نیت ہو تو جو دوسرے پارٹنرشپ ہیں، جو دوسرے شرکاء ہیں، ان کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ لہٰذا جو بڑے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، ان میں جو 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے شریک ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ ان 2 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آمدنی بھی حلال ہو 7 لوگوں کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ محض گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک کی بھی آمدنی حرام کی ہوئی یا پھر گوشت کھانے کی نیت ہوئی تو جو ہے قربانی درست، کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے ان 2 باتوں کا جو ہے پارٹنرشپ میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور جن کی تفصیلات ابھی بتایا جا چکا ہے، ان جانوروں میں یعنی بڑے جانور، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، چھوٹے جانور جیسے بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، ان میں اگر یہ مندرجہ ذیل عیوب پائے جائیں، نقص پایا جائے، کمی پائی جائے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثلاً اندھا ہو یا کانا ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو، یا کھجلی زدہ، خارش زدہ ہو، یا کسی اور وجہ سے اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اسی طریقے سے لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، یا پھر کان، دم اور اس کی سرین یعنی پچھواڑا جو ہے اس کا 1/3 سے زیادہ کٹے ہوں تو بھی ان کی قربانی درست نہیں۔ یا اسی طریقے سے پیدائشی طور پر کان نہ ہو، یا ایک کان ہو، ایک کان نہ ہو، تو ان کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانور جو ہے ہر طریقے سے جو ہے کمی اور نقص اور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ جانور اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں شرکاء میں گوشت کی تقسیم۔
یعنی پارٹنرشپ میں گوشت کو تقسیم کس طرح کیا جائے۔ اگر قربانی کے جانور میں کئی لوگ شریک ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو بڑے جانور ہیں، جو ان میں پارٹنرشپ جو 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، تو قربانی کے گوشت کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا جائے، اس کو ملا لیا جائے، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ وزن کر کے، تول کر کے، ناپ کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اندازے سے اگر تقسیم کیے جائیں گے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری بات، قربانی کا گوشت فروخت کرنا، بیچنا یا قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے جس کو آپ لوگوں کے سامنے مختصراً شارٹ کٹ میں بتایا جا چکا ہے۔ اگر اس کے متعلق آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔